Ladies and gentlemen, I will speak in both the languages. Before I speak and come to the real point, my talk will be on national as well as international issues. Issues confronting the people of Pakistan, the great, beautiful, beloved land of Pakistan, the issues facing the future of peace in that part of the world, and the issues facing that part of the world which I call the most important country of the globe. This is called Amanullah Khan doctrine of politics. This doctrine I had enunciated and explained with luminous clarity, درخشاں ستارے کی طرح उसकी پاکیزگی کے ساتھ اور اس صفائی کی روز روشن کی طرح میں نے یہ ایکسپلین کیا تھا سابق وزیر اعظم پاکستان کو گیلانی صاحب کو. وہ جس انداز سے بھی وزیر اعظم آئے میں نے ان سے کہا تھا ایکسیلنسی پاکستان جو ہے از دی موسٹ امپورٹنٹ کنٹری آف دی ورلڈ. بات ذرا سنیے, یہ اس کا نام ہے امان اللہ خان ڈاکٹرن. اگر بیلفور ڈاکٹرن ہو سکتا ہے جس کے نتیجے میں اسرائیل کی ریاست بنی, کیسی ریاست بنی اس وقت میں اس میں نہیں جاؤں گا, لیکن نکسن ڈاکٹرن ہو سکتا ہے, کسنجر ڈاکٹرن ہو سکتا ہے, تو امان اللہ خان ڈاکٹرن بھی ہو سکتا ہے جو کہ قائد اعظم کا ایک سپاہی ہے, جو کہ قائد عوام ذوالفقار علی بھٹو کا ایک فکری ساتھی ہے, جو کہ ایک درویش ضرور ہے, جو کہ قارون کے دربار میں نہیں سجاوٹ بنا. میں اس کسی قارون کے دربار کا میں گلدان نہیں, میں نے آج تک کسی یزید کے دربار میں حاضری نہیں دی. میں ایک بڑے ہی سیریس مشن پہ نکلا ہوں. جو انہوں نے آیت کریمہ فرمائی ہے ان کا میں تعارف کراؤں. یہ کلام مجید کا ترجمہ کر رہے ہیں اور اتنی آسان زبان میں کہ پوری دنیا ہل گئی ہے. اب بات یہ ہے کہ امان اللہ خان ڈاکٹرن کو میں عمل میں لانا چاہتا ہوں. میں نے یہ استدعا کی تھی, ڈاکٹر صاحب یو آر اے کامریڈ آف مائن, میرے سارے دوست ہیں, اور میں خاص طور پہ جنگ کے ایڈیٹر ان چیف جو کہ 3 ریاستوں کے مالک ہیں. وہ کون سی ریاست ہے؟ الیکٹرانک کی ریاست ہے, الیکٹرانک میڈیا کی. وہ اردو میڈیا کی ریاست ہے, وہ انگریزی میڈیا کی ریاست ہے. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو, میں تعریف نہیں کر رہا, بخدا میں ایک ہی دفعہ ملا, میں نے 2 دفعہ, بٹ آئی نو ہم سنس لانگ. ان کے ہاتھ میں حقیقت بیان کر رہا ہوں. ان کے ہاتھ میں جو ترازو ہے اس میں لیکیونا نہیں ہے, وہ ترازو ہلتا نہیں ہے, اس ترازو میں توازن ہے. آپ سمجھ رہے ہیں میری بات؟ دیکھیں میں بات آؤں گا آپ ہی کی بات پہ. یہی میں نے بات وزیر اعظم محترم سے کی تھی کہ ہم اپنی فارن پالیسی میں توازن لے کے آئیں. توازن صرف ایک ہی ذات کے سامنے آپ ختم کر سکتے ہیں, وہ ذات ہے. اب جو لوگ مذہب کو نہیں مانتے میں ان کا بھی احترام کرتا ہوں, میں جوز کا بھی احترام کرتا ہوں, میں عیسائیوں کا بھی احترام کرتا ہوں, میں کرسچنز کا بھی احترام کرتا ہوں, میں پاپا اعظم کے لیے بھی اچھے جذبات رکھتا ہوں, میں یہاں کے لاٹ پادری کو بھی سلام دیتا ہوں, میں سارے مذاہب اور ساری اقلیتوں اور جن کا تھوڑا بہت مسلمانوں سے فرق ہے ان سب کو سلام ہے. میں سلام پیش کرتا ہوں تمام دنیا کو. وہ یہ تھا کہ لیٹ us be an independent country, and when we are an independent country let us have an independent foreign policy. Because if your foreign policy is not independent, everything will be dependent. اگر فورن پالیسی آزاد نہیں ہوگی تو وہ میں سمجھتا ہوں کہ آپ کے آئین کی بھی مخالفت ہے
اور جس دھرم کو، جس مذہب کو، جس دین کو آپ مانتے ہیں اس کی بھی نفی ہے. آپ کی خارجہ پالیسی آزادی پہ انحصار کرے، آزادی پہ. میں آتا ہوں اس کی طرف. اب عرض یہ ہے، میرے نزدیک پاکستان کیا ہے؟ کہتے ہیں جی ڈیموکریسی. بھائی ڈیموکریسی بٹ ناٹ ڈیماگوگی. زبانی کلامی. روٹی تم دیتے نہیں، پانی تم دیتے نہیں، رہنے تم دیتے نہیں، باہر بہو بیٹی نکل نہیں سکتی، گھر کے اندر آرام نہیں ہے. از دس ڈیموکریسی؟ نو. ہم تھیوکریسی بھی نہیں چاہتے، ملائیت کی حکومت بھی نہیں چاہتے. وی آر ناٹ اگینسٹ دم. میں نے تو ابھی سلام سب پہ بھیجا ہے. پاکستان کا پی ہے فار پیس اینڈ پراسپیرٹی. واٹ پاکستان ہے؟ اٹس اے فار ٹرکی. اور ٹرکی کا مطلب ہے خود انحصاری. بھائی کتنی دیر ویل چیئر پہ چلتے رہیں گے؟ کہ دیکھیں آپ کو پسند آئے یا نہ آئے بات، لیکن کچھ حقائق ہوتے ہیں، بدن کے کچھ حصے ہوتے ہیں، وہ انسانی جسم ہو یا سیاسی جسم ہو. کیس فار کشمیر. ڈار صاحب بالکل. ناؤ دا تھنگ از دس. میں یہاں اعلان کرنا چاہتا ہوں کہ کشمیر کو میں بیک برنر پہ 2 منٹ بھی 5 منٹ بھی نہیں رہنے دوں گا. اس کو ورلڈ ایشو بناؤں گا اور اس حد تک اسے لے آؤں گا کہ یہ امن کی ٹیبل کے اوپر اس کا علاج ہو. وہ جو انڈیا کے کسان مزدور جو دھوتی پہنتے ہیں، جو کروڑوں کی تعداد میں ہیں، ہمیں ان سے جنگ کا کوئی شوق نہیں. لیکن دیکھیں آپ کے پانی کا مستقبل، آپ میرا پانی تو بند نہ کریں. دیکھیں وہ تجارت نہیں ہوتی جو ڈر کے مارے آپ تجارت کریں کہ میں آپ کی دکان پہ آؤں کہ مجھے ڈر ہے کہ آپ میرے گھر ڈاکہ نہ پڑوا دیں. وہ تو پھر جاگیرداری ہو گئی. آف کورس اسلام جو ہے، دیکھیں جی میں مطلب آئی ریسپیکٹ آل دی ریلیجنس. اسلام از دی فیتھ، دین ہے وہاں کا. اینڈ ٹی از فار ٹیکنالوجی. ہمیں ٹیکنالوجی میں ترقی کرنی ہوگی، سائنس میں. اور اے جو ہے پاکستان کا، وہ اینٹی ایگریشن ہے. اینٹی ایگریشن، ذرا بات سنیے. اینٹی ایگریشن. امان اللہ خان کی اگر گورنمنٹ بنی، لیٹ اٹ بی نون ٹو دا ورلڈ. زرداری صاحب بھی سن رہے اور میاں نواز شریف صاحب بھی. زبانی کلامی نہیں، 10 منٹ کے لیے بھی پاکستان کی سرزمین پر میں غلامی برداشت نہیں کروں گا اور کسی کی ایگریشن میں برداشت نہیں کروں گا. I am not a warmonger. I am not a warmonger, but I am a man of peace. But peace does not mean that we should shiver, out of fear. Peace means that we should be free from fear, میں اوباما صاحب سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں. اوباما صاحب بات سنیے آپ. میں کسی یہ ہوا میں بات نہیں کر رہا. ہاں، I am not afraid of any Air Force One. I am not afraid of any Air Force One. Allahu Akbar. There is only one. And you know what is that power? I am afraid of only that. Let me tell you, President Obama, with due deference, with respect, with all good manners which I have in plenty, I respect you. I have almost maybe the same love for your daughters as you have, because I love all children. I love all children, whether they come from Nagaland, whether they come from Kashmir, whether they come from Sindhuri, whether they come from Sindh, or whether they come from Larkana, or whether they come from Lahore, or whether they come from Karakoram, or whether they come from South Africa, the land of Nelson Mandela. I love all children, but at the same time, you, Mr. President Obama, you should also respect the wishes of the children of the world. You should not bomb our children. I too, let me share with you, ladies and gentlemen, for 35 years,
the speeches of Martin Luther King Jr. My friend Lashari knows. He had, they were under my pillow. Unki speech thi, I have a dream. I have a dream. President Obama, don't you think that a humble man from the street is speaking just possible? It is known to Almighty God or to the indomitable, indefatigable, brave and fearless, suffering people of Pakistan what decision they will take. I have a dream, but don't you try to intimidate me with your drones. I am not going to be a flunky of US imperialism. I love the American people. I love the American children. I know their contribution to civilization. I know their contribution. I know that the headquarters of the United Nations is New York. I don't like what was done to you on 9/11. But you show me a single man who is from the land of Pakistan who tried to intimidate America. None. We were not there. Pakistan is a unique country. It has a great brain power. In this country, we are proud we have Sabghutullah Qadri. He is the first QC to wear silk. We have milk, but that milk is milk of human kindness. I'm quoting Shakespearean language. We are not savages. We are very, very civilized people. I have a civilization which is more than 5,000 years old from Mohenjo-daro. When I speak, Amanullah Khan speaks, I'm speaking on behalf of the civilization of Mohenjo-daro. Yes. Yes. It is a civilization 5,000 years old. Do you think I was born yesterday? Mind you, Latif Zardari, don't laugh at me. There is nothing to laugh about. Yes. There is nothing to laugh about. Do you know Bilal Habshi? Oh, yes. He was dragged on the sands, the hot sands of Arabia. They spat on him, they gave him a thrashing, they beat him. And Allama Iqbal has said in one of his ashar, you know, Bilali Dunya. Mr. Obama, I'm not black. But when you were elected, there were tears in my eyes. Why? Because the oppressed people, I thought somebody from the oppressed people, you were subjected to extremely virulent type of racism. I'm a highly educated man, and you know where I have studied? I have studied at the University of the People of Pakistan. I've studied at the University of the People of UK, United Kingdom. I love Pakistan, but at the same time, my love for Great Britain is second to none. Why? Because when my human rights were on fire, they gave us shelter. I salute the great land of United Kingdom, and I tell the leadership of United Kingdom, you lead the world without the crutches of the United States of America. That's right. I'm giving a new thesis to the Western people that to Great Britain, I respect Her Majesty the Queen Elizabeth II, the Regina. Not that I'm a stooge of Britain. I'm not stooge of anybody. I'm a Muslim. I'm a Pakistani. I'm a citizen of Great Britain. And the same Britain, Malik Sahib, don't get bored. In the same Great Britain is buried the great leader of the revolutionary people, the oppressed people, the working peoples, the great Karl Marx. जिसके बारे में कार्ल मार्क्स के बारे में कहा हकीमुल उम्मत ने, वो कलीमे बेतजल्ली, वो मसीह है बेसलीब, नेस पैगंबर वलेकन दर बगल दारत किताब. Today,
علامہ اقبال پہ سلام ہے. You should be proud that you gave birth to great geniuses like Allama Iqbal, like Faiz Ahmad Faiz, like the great people's poet, the people's bard, my friend, Lashari's friend, Habib Jalib. He was a Maxim Gorky. He was a Maxim Gorky of Pakistan. उसको फोर्ट नॉक्स में सारी दौलत है आसिफ, अमेरिका का पूरा खजाना पड़ा है, उसको नहीं खरीद सका जालिब को. यहां मुझे वो मिले थे, बात चली गई, वो खून थूक रहे थे यहां लंदन के हॉस्पिटल में, तो उसने उस वक्त मुझे शेर सुनाया कि यहां तो जॉन मेजर हर एक को मिलता है, यहां तो दरवाजे खुले हैं. आपको पता पोएट बड़ा सेंसिटिव होता. लेट मी टेल यू लेडीज एंड जेंटलमैन, माई गवर्नमेंट विल बी an open government. My government will be your government. My government will be men's government. My government will be women's government. My government will be the government of the minorities. I will put in all the embassies of the world. Samira, please listen. I will put in all the embassies of the world women ambassadors to show to the world, oh look, man, you gave freedom in your lifetime. You made a prime minister, woman prime minister only once, but we made twice. Yes, very good, very good. In every country of the world, Dar Sahab, I will put women ambassadors on the basis of merit. That's right. What about Kashmir government? I tell you, What about Kashmir government? I come to you, Rachal Sahab, I come to that issue. I come to you. His Excellency, the great the jurist, is sitting amongst us. We have all respect for him, Sibghatullah Qadri. Let me answer. I'll be answering questions later on. But it's good. I am thankful to you. Because when I say open government means if an emperor could have Adil Jahangiri, if an emperor, it will be an open government. If you write a letter, it will be the law. You have to be answered within 3 days. Within 3 days. On Kashmir, when you are not here, Rachal Sahab, maybe you are celebrating your, I think you are making a lot of wealth every day. You were there in the shop. But I say, I'll bring it out of oblivion. I will bring it out of darkness. मैं इसको तारीख गोशों से बाहर निकाल के वर्ल्ड एजेंडे का नंबर 1 आइटम बना दूंगा. कैसे बनाऊंगा? अमन की रोशनी में, शऊर की रोशनी में, लेकिन मजलूमों की आह जो है उसमें मैं कारोबार नहीं करूंगा. ना ना ना. We don't want it. हाँ, We don't want the karobar. अब बात तो सुने. उनकी जो आए हैं, I know 100,000 people have been killed. मैंने ही नज़म लिखी है जो मैंने अभी डिस्ट्रीब्यूट की है, आप उसको पढ़िए. मैंने ही कहा कि वियतनाम का रास्ता जो है वो कश्मीर के अवाम का रास्ता है. भाई मैं कश्मीर को ट्रेड वो अपना फोटो सेशन के लिए नहीं इस्तेमाल करना चाहता कि दुकान चलानी है तो कश्मीर जिंदाबाद. देखिए बात सुनिए, कश्मीर is an enslaved land. Kashmiris are living in oppression. अब बहनें बैठी हैं, मेरे बड़ी बहनें बैठी हैं, वो ख्वातीन के साथ क्या कर रहा? किसी भी तहजीब का, let it be stated, किसी भी तहजीब का टेस्ट ये होता है कि देखा जाए कि वो अपनी ख्वातीन की इस्मत, इज्जत, गैरत का कितना अदब करता है. अगर मैं गलत हूं तो फिर आप बात करें. मैं कहता हूं जी हफ्ते के अंदर, अब सारी बातें तो नहीं बतानी, हफ्ते के अंदर कश्मीर टॉप एजेंडे पे होगा. आप मजाक समझते हैं? मैं चैलेंज करता हूं यहां मलिक साहब के होटल से, फोर्ट नॉक्स का नाम सुना होगा आपने,
Sibghatullah Qadri must be knowing it. Fort Knox امریکہ کا جتنا خزانہ ہے اس کا سینٹر ہے. مجھے فورٹ ناکس نہیں خرید سکتا قطعی طور پہ. وہ میں لانا بیچتا ہوں سرمایہ داری پہ. میں نے کیا کرنا سرمایہ؟ میں سونے کی قبر بنانی ہے. فیض احمد فیض رہا, ذوالفقار علی بھٹو رہا, چی گوارا رہا. زندگی میری 500 سال ہونی ہے. میں رینیسانس آؤں گا. یہ پنچ لائن دے رہا ہوں پریس کو. ویسے تو میں ریولوشنری ہوں, لیکن ریولوشن میں خون خرابہ ہوتا. لیکن اگر قادری صاحب اجازت نے مجھے اسٹیٹ کرنے کی, بہنوں بھائیوں دوستوں کامریڈوں, پاکستان میں سول وار لگ چکی ہے. یہ روز ہم آنسو ہی بہاتے رہے, پھر ہم میں مگرمچھ میں کیا فرق رہا؟ روز ہم ایسے آنسو بہاتے رہے. You know, listen, sir, Mr. Asif, you can enjoy when the rest of the world is not paying. How can you enjoy when the rest of the world is weeping? How can you be happy when in the neighborhood children are crying, they don't have clean water, they don't have food, they don't have milk. ماؤں کی چھاتیوں میں پاکستان میں دودھ خشک ہو گیا ہے, پانی جو ہے وہ زہر کا نسخہ بن گیا ہے. وہاں جو جاگیردار سرمایہ دار ہیں وہ آکیوپائرز ہیں. they are as big occupiers as American army in Afghanistan. یہ بات صرف ذوالفقار علی بھٹو کہہ سکتے تھے. یہ حالات ہیں وہاں پہ. بہنیں رو رہی ہیں, مائیں رو رہی ہیں, بچے رو رہے ہیں کہ پانی دو, روٹی دو, ہمیں امن دو, اور ہم ہنستے رہے. ارے میں تو سالہ صاحب بن گیا, میں امریکہ سے ہو آیا ہوں. یہ جوتا میرا دیکھو, یہ بوٹ میرا دیکھو, یہ بینک بیلنس میرا دیکھو. یار واٹ از دس. میں اس موقع پہ صحافیوں کو بھی سلام کرتا ہوں, خاص طور پہ ان صحافیوں کو جو شہید ہوئے ہیں. لیکن یہ کیا ہوا, ایک دفعہ گئے السلام علیکم وعلیکم السلام سیریمونیل. نو, میں رچال صاحب جیسے لوگ, اپنے بہت بڑے جنرلز بیٹھے ہیں, افتخار, ان لوگوں کو ساتھ یہ کمیٹی بناؤں گا کہ بابا ان کی ساری عمر کے لیے پینشن لگائیں. وہ انہوں دی ماوا پینا نہ مگن بعد شہید کی ماں یا بیٹی یا بھائی یا بہن, اس کی شہادت کے بعد اگر سڑک پہ مانگتا نظر آئے تو بے غیرت ہے ہم سب. Am I right or wrong? You're right. اس کا نظام بنائیں گے. یہاں آپ لوگ ہیں, یہاں جنرل بیٹھے ہیں, چاہتے ہیں کہ آپ سے سوالات کریں, اس کے جواب میں آ رہا ہوں, میں ادھر آ رہا ہوں, میں آ رہا ہوں. I'm just coming. ابھی یہ ہے gentlemen, the thing is this, I appeal to all the parties, all the political parties. دیکھیں, I am not Hitler کہ میں ان کے منشور کو کنٹرول کروں. ان کے جو بھی منشور ہیں وہ ان کے اپنی جگہ پہ ہیں, لیکن حاجی صاحب I just appeal to them کہ وہ مجھے کنسیڈر کریں. مجھے وہ نگران پرائم منسٹر لے کے آئیں. میں وہ نگران پرائم منسٹر ڈگڈگی بجانے والا نہیں ہوں گا. میں وہ نگران پرائم منسٹر ہوں گا جو ول گیو 4 قسم کے میرے پاس ایف ہیں. فیئر, فری, فلالس اینڈ فیئرلیس. اگر فیئر ہوگا لاشاری, میں فیئر دوں پاکستان میں مکا داں گا. جو مرضی لکھو, جو مرضی سوچو, سوچوں پہ پیرا نہیں ہوگا. وہاں پہ مزدوروں کے, کسانوں کے, خواتین کے, بچوں کے, تمام کے حقوق ہوں گے. اس لیے مجھے سیریسلی کنسیڈر کریں. آپ اگر میں نے حضرت بلال کی, میں اتنے کوئی مطلب اتنا بھی میں کوئی غریب نہیں ہوں. میں گورنمنٹ کالج لاہور کا پڑھا ہوا ہوں. میں مشرق اور مغرب کے سنگم پہ کھڑا ہوں. میں مشرق سے بھی پڑھا, مغرب سے بھی پڑھا, اور پھر میں نے پرسیکیوشن کی یونیورسٹی سے پڑھا ہے.
میں نے دونوں سے سیکھا ہے. اگر یہ علم ہے 20 سال میں نے علم حاصل کیا, اس کا فائدہ نہیں. میں یہاں سے بہترین برین ٹرسٹ جو ہے وہ ساتھ لے کے جاؤں گا. جہاز یہاں 3 دن کھڑا رہے گا, 3 دن کھڑا رہے گا جہاز یہاں پہ. جرنلسٹوں کی ٹیم لے کے جاؤں گا, یہ جو انڈسٹریلسٹ ہیں ان کی ٹیم لے کے جائیں گے. یہ پاکستان زبانی کلامی نہیں, پاکستان کو آپ پریکٹیکلی کچھ دیں. تمام سفارت خانے کے اندر میں تھوڑا سا بتا رہا ہوں, ہلکا سا, 24 گھنٹے وہاں سروس ہوگی, 24 گھنٹے. دے ول بی ایٹ دی کال آف دی پیپل آف پاکستان. اگر آئی ول ڈو. پلیز آپ کو میرا آپ سے پہلا سوال یہ ہے کہ آپ نے کیئر ٹیکر پرائم منسٹر اخبار کا نام بھی پہلے بتا. جی میرا نام عدنان ہے, میں وینس ٹی وی سے ہوں. مالا خان صاحب, ابھی اسمبلیاں ٹوٹنے میں کوئی 1 ویک کا ٹائم رہ گیا ہے اور یہ بڑا پروشس ٹائم ہے. وہاں پہ بڑی لابی ہو رہی ہے. آپ کو تو صرف پاکستان میں ہونا چاہیے تھا. اور دوسرا, جتنا آپ کا بڑا ویژن ہے, جتنا آپ میں ٹیلنٹ ہے, تو آپ نے اپنا رول بڑا چھوٹا رکھا ہے کیئر ٹیکر پرائم منسٹر کا. ہم تو آپ کو فیوچر پرائم منسٹر دیکھنا چاہتے ہیں تاکہ اس قوم کو لمبے عرصے کے لیے ان کے جو مسائل ہیں آپ حل کریں. تھینک یو. دیکھیے, بشارتاً میں کہہ چکا ہوں, وہاں فیوڈلزم سسٹم ہے, وہاں فیوڈل مافیا قابض ہے. انہوں نے پارٹی کے اندر بھی مجھے نہیں اوپر آنے دیتے کیونکہ میں سچ بولتا ہوں. اور اوور آل سوسائٹی جو ہے وہ فیوڈل مافیا اور بلیک واٹر کے ہاتھ میں ہے. وہ اس لیے کسی صحیح آدمی کو, باضمیر انسان کو نہیں آنے دیتے. یہاں میں یہ بھی بات کہوں گا آپ لوگوں سے اس وقت کہ میرے جانے کی دیر ہے, مجھے اپنی جان کی کوئی پرواہ نہیں. میں صرف وہاں یہ تو ہو سکتا کہ آپ زمزم کی اجازت دوں, لیکن بلیک واٹر کا میں گلا گھونٹ دوں گا. بلیک واٹر کو آج یہ بہت بڑا اناؤنسمنٹ میں کر رہا ہوں آصف, یہ تم انویسٹیگیٹو جرنلسٹ ہو, بلیک واٹر کو میں بین کر دوں گا. I will ban black water with one stroke of pen. بلیک واٹر کا کوئی کام نہیں. پاکستان کے لوگ خالص واٹر پئیں گے, نو بلیک واٹر. آپ سمجھتے میں کیا کہہ رہا ہوں؟ بالکل بالکل. Any other question, please? افتخار, I am very thankful to you. میں سوال آپ سے کرنا چاہتا ہوں. آپ نے کہا کہ پیسے کی آپ کو فکر نہیں ہے, آپ ووٹ جو نہیں ہے, لیکن آپ صدر پاکستان کے ساتھ کیسے کام کریں گے؟ ان کو پیسے سے بڑی محبت ہے. دیکھیے, تو کلش ہوتا ہے نا, آپ کو پیسے سے محبت نہیں ہے, اور وہ تو صرف پیسے کے لیے دینا ہے. سوئٹزرلینڈ میں پیسے ہی پیسہ ہوگا, تو آپ دونوں میں کلیش نہیں ہوگا پھر؟ نہیں دیکھیں جی, وہ ان کی پیسہ پرستی, ان کی سرمایہ داری پرستی جو ہے وہ ان کے ساتھ ہے. اس کا وہ یہاں حساب دیں یا قبر میں حساب دیں. خیر, قبر میں تو نہیں کسی کو لے جانا چاہتا, میں تو امن کا آدمی ہوں. لیکن بات یہ ہے کہ جو ایگزیکٹو اختیارات ہیں وہ پرائم منسٹر آف پاکستان کے ہیں, اور پھر میرے ساتھ آپ جیسے قانون دان ہوں گے جو مجھے پتا کہ 2 اور 2 کو 4 کہتے ہیں, اور کس انداز میں سچ کو سچ کہلواتے ہیں, وہ پھر آپ لوگوں کی ایکسپرٹیز ہے. آپ پیسے ضبط کر لیں گے. میں جو بھی غلط آدمی ہوگا, میری کسی سے کوئی رشتہ داری نہیں, کوئی دشمنی نہیں. میں ہر وہ کام کروں گا جو پاکستان کے سروائیول اور تحفظ کے لیے ہے. اگر دیکھیے, بات سنیں, میں بہت خراب بات کرنے لگا ہوں. اگر کوئی لکھنے والا بھی غلط لکھے گا, آپ لکھیں, لیکن دیکھیے غریب آدمی کا, غریب لوگوں کا مذاق نہ اڑائیں. بلیک میل کو میں بالکل جڑ سے اکھاڑ دوں گا. پاکستان کے عوام کی مدد سے میں ریولیوشنریز کمیٹیز بناؤں گا. میں دیکھوں گا وہاں کون ماں بہن کے ہمارے وہاں ٹیررزم کرتا, ٹیررزم کو میں 1 انچ جگہ نہیں دوں گا, نہ میں مذہبی مناسبت کو جگہ دوں گا. قطعی طور پہ اگر کوئی مسیحی ہے, کوئی عیسائی ہے, کوئی یہودی ہے, کوئی ہندو ہے, کوئی عورت ہے, یا عورت یا مرد کے درمیان لوگ ہیں, سب کے انسانی حقوق ہیں. انسانی حقوق پہ میری گورنمنٹ جو ہے وہ کمپرومائز نہیں کرے گی. یہاں میں ایک اعلان کرنا چاہتا ہوں, آئی کال اپان دی آرمڈ فورسز آف پاکستان. میں انہیں یہ سجیسٹ کروں گا, آرڈر تمہیں بعد میں دوں گا, کہ آدھی آرمی جو ہے وہ پاکستان کا اندر تحفظ کرے, آدھی آرمی جو ہے وہ پاکستان کے بارڈرز کے اوپر ریڈ الرٹ کر دیں. میں باہر سے کوئی بدماش, کوئی انٹروڈر, کوئی اگریسر, چاہے را کا ہو, چاہے اپنا موساد کا ہو, چاہے اپنا بلیک واٹر کا ہو, کہیں سے بھی ہو, پاکستان کی طرف میں میلی آنکھ سے نہیں دیکھنے دوں گا.
It will be done. خان صاحب آپ ماشاءاللہ بہت آپ نے جو اپنے منصوبوں کے حوالے سے بات کی ہے، کافی سارے آپ نے پروگرام بتائے ہیں، لیکن جہاں تک میری معلومات کا تعلق ہے اس میں یہ ہے کہ جو نگران وزیر اعظم بنتا ہے وہ 3 مہینے کے لیے یا ایک سیٹ لمیٹڈ ٹائم کے لیے بنتا ہے، تو آپ اور اس کو ایک مینڈیٹ جو ہے وہ بھی ایک مختصر قسم کی لمیٹڈ قسم کی مینڈیٹ دی جاتی ہے کہ وہ فیئر فری الیکشن کرائے، اس کو شاید باقی معاملات کرنے کی شاید نہیں ہوتی، تو کس طرح آپ اس کو کریں؟ دیکھیے اس کا عمل درآمد کریں گے؟ میں سمجھ گیا. مسٹر آصف ڈار ماشاء اللہ لندن نامہ لکھتے ہیں، بہت سینئر صحافی ہیں، میں بہت شکر گزار ہوں ان کا اور جنگ گروپ کا اور جیے والوں کا. انہوں نے مظلوموں کی آواز کو بلند کرنے والوں کی ہمت افزائی کی. ہم ویری تھینکفل. جی جو نہیں آئے ان کو بھی اللہ سلامتی دے، ان کو بھی وہ خوش رہیں، لیکن جن لوگوں کو آگرہ کے اندر تاج محل نظر نہ آئے اور وہ محبت کا تذکرہ کریں اور وہ کلیم کریں کہ وہ فری پریس کے وہ حامی ہیں، میں افسوس کرتا ہوں لوگوں پہ. دیکھیے ایلیٹزم جو ہے وہ پاکستان کی خدمت نہیں کر سکی. نیکی کے لیے کوئی محدود رول نہیں ہو سکتا. پاکستان کی آرمی اور پاکستان کے آرم فورسز کو آپ دیکھیں گے پہلے ماہ میں کیا احکامات دیتا ہوں. نمبر 1 میں کشمیر کو ٹاپ موسٹ ایجنڈے پہ لا رہا ہوں. میں نے پاکستان کو چلانا پاکستان کے عوام کی مرضی سے. میں نے اپنا مسٹر اوباما، پریزیڈنٹ اوباما یا ان کے ایڈوائزرز کے کہنے پہ میں نہیں چلنا. میں پینٹاگون کا آدمی نہیں ہوں، میں CIA کا آدمی نہیں ہوں، میں ہوں اپنے ملک کا ایجنٹ. میں رہتا ضرور ہوں یہاں پہ، ایسی کوئی بات نہیں، لیکن میرا دل جو ہے وہ پاکستان ہے. سبحان اللہ. آپ سمجھ رہے ہیں؟ میں پہلے مہینے میں آپ کو دکھاؤں گا نا تارے. یہ میرا کیا، میں پرائم منسٹر کے ایگزیکٹو اختیارات ہوتے ہیں. میں پیپل پارٹی کا نہیں پرائم منسٹر ہوں گا. آئی ول بی پرائم منسٹر فار آل دا پارٹیز. میں کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں کرنی. اگر کوئی جماعت اسلامی کا اس کے ویوز ہیں، اس کے ویوز ہیں. میں نہیں پرسیکیوٹ کروں گا کسی کو. نہ میں دولت بنائی ہے، نہ میں کسی کو بنانے دینی ہے. کرپشن کو ہم روٹ آؤٹ کریں گے. یہ پھر وقت فیصلہ کرے گا. میری نیت تو بالکل ٹھیک ہے، لیکن اگر پاکستان کے اندر خون کی اندھیری آ رہی ہے، خون کا سیلاب آ رہا ہے، خون کا طوفان لو آ رہا ہے، تو پھر پاکستان کی آرمی میرے ساتھ کھڑی ہوگی. پاکستان کے سے بڑی اونچی نہ کوئی عدلیہ ہے، نہ کوئی فوج ہے، نہ کوئی میرے نزدیک پرائرٹی ہے. ایک سوال میرا ہے. جی آئی ہوپ آئی ہیو آنسرڈ یور کوشچن. ڈاکٹر صاحب یس یس سربت اقبال صاحب. یس. میرا نام سربت اقبال ہے. میں کالمسٹ، صحافی تو نہیں لیکن کالمسٹ. میں انہی سوالوں کو جو ابھی یہاں 3 صحافیوں نے کیے ہیں اس کی ذرا وضاحت چاہوں گا کہ آپ تو کیئر ٹیکر وزیر اعظم بننے جا رہے ہیں، نگراں وزیر اعظم. اور جیسا کہ اور دوسرے صحافیوں نے کہا کہ یہ جو مدت آپ کو ملے گی 3 مہینے ہے، اس میں تھوڑا شاید اضافہ بھی ہو جائے. اس عرصے میں آپ یہ سارے مسائل کیا حل کر لیں گے؟ دیکھیے، اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ کون وزیر اعظم کا تقرر کرے گا، تو ذرا اس پہ بھی تھوڑی سی وضاحت کریں. بہت آپ نے دیکھیے خوبصورت اور بہت زبردست سوال کیا ہے. جیسے آپ کی زبردست صحافت ہے اسی طرح کا تیکھا سوال ہے آپ کا. دیکھیے، میں جو وزیر اعظم کے عہدے کے لیے کھڑا ہوا ہوں، لیٹ می ٹیل یو، آئی ایم ون آف یو. آئی ایم ون آف یو. میں عوام کا ہوں، بٹ آئی ایم ورلڈ کلاس. میں عالمی سطح کا مدبر ہوں. مجھ سے اگر کسی نے ڈیبیٹ کرنی ہے، اس کو مذاق نہ سمجھیں. جتنے بھی امیدوار ہیں، چاہے بلوچستان سے وہ جو خدر پہنتے ہیں، اچھا صاحب آ جائیں، سابق جج صاحب آ جائیں. ارے بھائی، سابق ججی کس چیز کی؟ میں کسی پہ ذاتی طور پہ تنقید نہیں کر رہا. پہلے دور میں کیا کرتے رہے ہیں آپ لوگ؟ CIA کے لوگ ایجنٹ بھی رہے ہیں، بھٹو کو پھانسی بھی دیتے رہے ہیں. ایسی ججی کو ہم نہیں مانتے. جج وہی ہے جو عوام کے جذبات کا بھی احترام کرے. آپ سمجھیں اپنا.
مطلب یہ کہ میں عوام کا صحیح نمائندہ ہوں. میں کیا قصور کر دیا کہ مجھے آپ فلسطین اسرائیل کی طرح مجھ سے یعنی کہ میرا وطن چھین رہے ہیں, اور وہ بھی جبر کے ساتھ. ہم میں شعور ہے. ہم پاکستانیوں نے 90 لاکھ پاکستانی باہر ہیں تقریباً, تو یہ سارے کے سارے ان کو انہوں نے ذبح کر دینا اپنا. دس از انفیئر. میں یہ عرصہ میرے لیے بہت ہے. نیکی کا بیج جو ہے وہ بویا جا سکتا. نیکی کا بیج بونے کے لیے سال نہیں چاہیے, اور آرمی میرا ساتھ دے گی. آرمی میں پیٹریوٹک لوگ ہیں. اگر آرمی نے بھی گولڈ وہ جو فورٹ ناکس ہے امریکہ کی سونے چاندی کی کرنی ہے, اپنا وہ پوجا کرنی ہے, تو پھر بھائی وہ اپنی حالت پہ غور کریں. لیکن کوئی اقلیت غیر محفوظ نہیں ہوگی. میں بہت مذمت کرتا ہوں جو لاہور میں مسیحیوں کے, عیسائی لوگوں کے, غریبوں کے گھر جلائے گئے ہیں. مولانا خان صاحب ایک بات جو ہے میں ان پوائنٹس پہ جو اٹھا گیا کہ ابھی صرف میرا خیال ہے 16 تاریخ کو اسمبلیاں ختم ہوئی. جی جی, اس کے بعد صرف 2 مہینے باقی ہیں. 2 مہینے. اور اس کے لیے پاکستان کے آئین کے تحت اپوزیشن اور گورنمنٹ سب میں مشترکہ طور پر ایک ایگریمنٹ ہونا ہے کہ کس کو وزیر اعظم بنایا جائے. آپ 4 دن رہ گئے ہیں. لگتا ہے ایسا ہے کہ اپوزیشن اور گورنمنٹ کو کوئی متفقہ آدمی آج تک نہیں ملا ہے. جی, تو ان حالات میں ہو سکتا ہے وہ آپ کو ایکسپٹ کریں. آپ نے کانٹیکٹ کیا ہے کہ اپنے مسلم لیگ نواز شریف سے اور پیپلز پارٹی سے, ایم کیو ایم سے, خاص طور پہ دیکھیں جو بھی آپ نے آفر کی اپنی سروسز جی سر, میں نے ایم کیو ایم کا لیڈر یہاں الطاف بھائی, ان کو آپ نے سروس آفر کی نہیں کی؟ ان سے میں عرض کرتا ہوں, میں نے تقریباً تمام پارٹیوں کو, کچھ رہ گئے ہوں گے, ان کو جو مین پارٹیاں ہیں ان کے لوگ ملے ہیں, ان کو میں نے پیغامات بھیجے. زرداری صاحب کو بھی پتہ ہے. اگر زرداری صاحب نے ملک جو ہے وہ ایک اپنا وہاں سیکرٹری, وہ اپنا پروٹوکول سیکرٹری کے ذریعے چلانا ہے, یا وہ, میں کسی کے خلاف نہیں ہوں. نواز شریف صاحب کو بھی میں نے پیغام بھیجا ہے. وہ پرویز رشید صاحب مجھے جانتے ہیں, ان کے سیکرٹری انفارمیشن سے بات ہوئی ہے. کل ان کی سر میٹنگ تھی, وہاں بھی میں گیا ہوں. میرے لیے تمام پارٹیاں برابر ہیں. الطاف بھائی تو یہاں ہیں, ان سے بات ہوئی؟ الطاف بھائی سے بھی بات ہو جائے گی. ان کے لوگوں کو میں نے پیغام دیا ہے. اچھا, آپ نے کہا فوج آپ کو سپورٹ کرتی ہے, تو یہاں جو فوج کا نمائندہ ہے آئی ایس آئی کا, اس سے بات کی آپ؟ نہیں, اس سے میری بات نہیں, میرے اس طرح کے رابطے نہیں ہیں. میں فوج کے حق میں صرف اس حد تک ہوں کہ ہر ملک کی ایک فوج ہوتی ہے. فوج کی خواہ کی جو ڈیمونائزیشن ہے, جو اس کے خلاف زور شور سے مہم جاری ہے, اس کو بدنام کرنے کی, اس مہم کو میں سمجھتا ہوں کہ وہ فیئر نہیں ہے. میں کمپریہنسو کوشچن کر رہا ہوں. واجد شمس الحسن جو ہائی کمشنر ہے, ان سے آپ نے بات کی ہے؟ شمس الحسن صاحب کا, دیکھیے شمس الحسن صاحب کا پورا عملہ جام تھا. آپ لوگوں سے کوئی بات, میں نے کہا اوپن گورنمنٹ ہوگی. میں نے ان کے پریس اتاشی کو یہاں بلایا. میں نے کہا اور بھی جرنلسٹ آ رہے ہیں, آپ بھی قلم کے آدمی ہیں اس کے, آپ تشریف لائیے. میرا ان کو وہ گیا, ٹیکسٹ گیا. اب وہ اگر نہ آئیں, دیکھیں اس میں سر علی جا, آپ دیکھیں, آپ تو فیئرنس کی پالیٹکس کرتے ہیں. یو آر اے مین آف لا اینڈ اے ویری ہائی نیم, بگ نیم. میں آپ کے سامنے باتیں کر رہا ہوں, لیکن دیکھیں جہاں آپ کی امداد کی ضرورت ہوگی وہ لینی ہوگی. وہ میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ میں یہ نہیں سمجھتا. دیکھیں وہ مجھے دے میں ٹرائی ٹو ٹریویلائز می. ٹریویلائز کا مطلب کہ مجھے وہ چھوٹا سمجھیں. میں نے حضرت بلال کی آپ کو دی. مجھے کوئی کمپلیکس نہیں ہے, مجھے کوئی انفیریئرٹی کمپلیکس نہیں ہے. میں پھر صدر اوباما کو ڈرون کے مسئلے پہ پریس کے بعض امیر اور عظیم لوگوں, میں صدر اوباما کو ڈرون کے مسئلے پہ وہ کیا کہتے ہیں مناظرے کی دعوت دیتا ہوں. وہ ڈرون حملے بند کریں, اور تمام جو کینڈیڈیٹس ہیں ان کو یہ میری دعوت ہے کہ وہ میرے سے مناظرہ کر لیں. اب یہ وہاں کی سیاسی پارٹیاں, دیکھیں سر آپ نے بہت خوبصورت سوال کیا. آپ میں جس چاہتا تھا کہ آپ عمر وغیرہ کی باتوں کرتے رہے ہیں. میں کنکلوڈ کر رہا ہوں, میں بتاتا ہوں. مشرف صاحب, مشرف صاحب کی جانے والے, ان کی پارٹی ہے, شیخ رشید کی پارٹی ہے, عمران خان کی, لوگوں سے بات کی آپ؟ دیکھیں میں ساروں کو اس فورم سے میں ان سے کہہ رہا ہوں کہ آئی ایم دی بیسٹ پرسن. مشرف سے بھی کہا. دیکھیں سر
मुशर्रफ के लोग भी मतलब बातचीत हुई है, लेकिन ये है कि मैं किसी की पार्टी में नहीं जा रहा. सही है. मेरा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है मेरी, लेकिन ऐसा ऐसी पार्टी नहीं है. मैं जरदारी साहब का कोई घर में बंधा हुआ गुलाम नहीं हूँ. मैं किसी की चार दीवारी के अंदर नहीं हूँ. मुझे ना जमात इस्लामी से कोई बर्खास्त है. एक मैं बहुत अहम बात करना चाहता हूँ कि फौरी तौर पे आते ही मैं तालिबान के लिए मुज़ाकरात के दरवाजे जो हैं वो बाज़ाब्ता तौर पर और बड़े मजबूत अंदाज में खोल दूंगा. तालिबान के साथ मुज़ाकरात होंगे. इसमें तमाम हाँ जी, आपसे सवाल हुक्म वो जरा मेरा आपसे सवाल प्रेस है जरा मेरा सवाल है मोहतरम के दो है पॉइंट्स. एक तो आप ओबीडियंट हैं अंडर द ब्रिटिश नेशनैलिटी. यू आर लाइव विद क्वीन, ब्रिटिश इंग्लिश क्वीन, ब्रिटिश गवर्नमेंट और क्रिश्चियनिटी और सारा कुछ इनके साथ. आप पाकिस्तान के कैसे वफादार हो सकते हैं? वो ताहिर अल कादरी भी बड़ी वफादारियां लेते हैं. पहले मुझे मुकम्मल कर लेंगे. नंबर 2, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 40 साल तिजारत की, माशरे की खिदमत की, कारोबार चलाए. आपने इतनी उम्र में आज तक क्या कारोबार किया है? क्या आपका रोजगार है? ये फंड जो कुछ आपको अरेंज हो रहा है कहाँ से आया है? इतना अर्सा आप कहाँ ने किया? अच्छा आर सुनिए. फर्स्ट ऑफ ऑल योर क्वेश्चन इज अ लोडेड वन, बट आई एम नॉट अफ्रेड ऑफ लोडेड गन्स और लोडेड क्वेश्चंस. नंबर 1, मुझे कहीं भी हर मैजेस्टी क्वीन ऑफ इंग्लैंड ने ग्रेट ब्रिटेन ये कतई तौर पे कहीं नहीं कहा हुआ कि मैं जमहूरियत के लिए बात ना करूं. और यहाँ लोग बात करते आए हैं और यहाँ आपके मेंबरान हैं, वो एक अलहदा है. अगर आप 90 लाख इंसानों को महरूम करना चाहते हैं, आप अपने कलम से एक फलस्तीन और बनाना चाहते हैं, इन लोगों को महरूम करना चाहते हैं, दैट्स अ डिफरेंट क्वेश्चन. कतई तौर पे इसमें जमहूरियत की नफी नहीं है. जहाँ तक आपने पूछा वो दूसरा सवाल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हवाला देते हुए आप मेरी इकोनॉमिक एक्टिविटी के बारे में पूछ रहे हैं. सारी उम्र ही मैं इकोनॉमिक एक्टिविटी अपने जोरों बाजी पे की है. जिस कलम को आप लेके फिर रहे हैं बरतानिया में, मैंने इस कलम का कारोबार नहीं किया. मैं मेरी पहली जो मेरी खिदमत थी वो अवामी हुकूमत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की. वहाँ मैं प्रेस एडवाइजर के तौर पे था. वो भी मैं किसी डिक्टेटोरियल गवर्नमेंट में नहीं रहा. मैं किसी डिक्टेटोरियल गवर्नमेंट में नहीं था. आप समझ रहे हैं ना. मेरी पूरी फैमिली इंसानी हकूक के लिए कुर्बानियां देती आई है. हम पे वहाँ के दरवाजे आज नहीं बंद किए गए. मेरे भाई पे वहाँ जाना बड़े से बड़ा जुर्म उन्होंने लगाया. वो ये थी कि गरीब ईसाई बच्चों के लिए हमने कहा कि इनको भी आसानियां दें, इनको भी इंसानी हकूक दें. कतई तौर पे मुझे ना तो किसी किस्म का कॉम्प्लेक्स है. मैं कतई तौर पे किसी भी ये पैसा क्या पैसा ये मेरी जेब से आ रहा है. भाई मेरे पैसा अपनी जेब से आ रहा है. दिल मेरा शेर है. आप लोगों का दिल जो है आपको नहीं मैं कह रहा. जिसका दिल मुर्गी का हो वो मुर्गी का दिल रहता. शेर का दिल शेर का दिल होता. पैसा मुझे किसने देना? हाजी साहब आप आए हैं, अपनी गाड़ी लेके आए, ये पैसा दे के आए मुझे. ये आसिफ आए हैं, इन्वेस्टिगेटर जर्नलिस्ट हैं, टॉप का जर्नल. ये बंदा डाक इसके घर के 2 लाख आदमी ने हमला किया था. ये जमहूरियत का हमीद भुट्टो साहब के दौर में. अख्तर कुरैशी इन लोगों से पूछे, ये बहन मेरी आई है, ये लोग हैं, ये कलाम मजीद का ये तर्जुमा कर रहा. इसको पढ़े तो सही. बाबा मैं आपको कहा मुझे फोर्ट नॉक्स नहीं खरीद सकता. आप ट्राई कर लीजिएगा. एक सवाल एक मेरी प्लीज वेलकम आई रिकॉग्नाइज यू. मेरा नाम अब्दुल रशीद पाचा है. मैं आपकी बड़ी कदर करता हूँ. जो ये आपको कैसे ख्याल पैदा हुआ कि आप पाकिस्तान गवर्नमेंट के केयर टेकर? देखिए, नंबर 2 प्लीज मैं ये आपसे पूछना था, इस कॉन्फ्रेंस से पहले क्या आपने यहाँ की जो भी पॉलिटिकल जमातें हैं उनको इनवाइट किया है यहाँ आने के लिए, जहाँ ताकि उनकी भी शमूलियत हो जाती है? अरे सुनिए, आपने पराचा साहब बहुत अच्छा सवाल किया. दुनिया जो है, अब जरा पेशेंस से सवाल सुनिए. दुनिया जो है कहते हैं ना विलेज, मैं कहता हूँ दुनिया इज एज इक्वल टू एज द पाम ऑफ माई हैंड. आप समझते हैं ना. अब मेरा कसूर है, मैं बहुत सी जुबानें जानता हूँ, ये भी जुबान. अच्छा, इसलिए मेरे बयान छप रहे हैं. आप जंग वालों से पूछना, ये मेरे रिश्तेदार हैं.
کہ میں آپ کو 25 سال سے جانتا ہوں. آپ جانتے ہیں یہ لوگ یہ جنگ نہیں پڑھتے, پوری عالمی دنیا میں میڈیا میں آ رہا ہے. میرا سوال یہ ہے کہ آپ نے اور پولیٹیکل پارٹیز کو جو میں تمام پولیٹیکل پارٹیز کو کسی کو اطلاع دے- انوائٹ کیا تاکہ ان کی شمولیت ہو جائے, سر میں ان وہ بھی تمام باخبر ہو جاتے کہ آپ کینڈیڈیٹ ہیں. مسٹر پراچا دے نو اٹ, میں ان سے کہہ چکا ہوں, پریس کے ذریعے جا رہے ہیں, پاکستان میں بھی وہ رابطے کیے ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں کل وہاں دیکھیں پہ ہو آپ کے آئے ہیں. ڈاکٹر صاحب ایک نہیں بات- ٹھیک ہے, میرا مطلب یہاں میں یہ سوال کر رہا یار ہوں. پراچا ایک میں بات ذرا کھلے انداز میں کرنا چاہتا ہوں. خدا کے لیے ایلیٹ کلاس نے, میرا وہ کامریڈ دوست بیٹھا ہے, کیا نام ہے آپ کا؟ اعظم. عظمت اسی کو سمجھی ایلیٹ کلاس. اب میں کیا کروں, تھوڑا سا مجھے نیچے آنا پڑتا ہے. ایلیٹ کلاس جو ہے اشرافیہ کو کہتے ہیں, جس کو میں رضالیہ کہتا ہوں, رذیل. آپ ہمیشہ ادھر ادھر کے چکر لگا کے اسی کنویں میں گرتے ہیں. میں آپ کو بچانے کی کوشش کر رہا ہوں, صرف آپ کو وہاں کے سرمایہ جاگیردار نظر آتے ہیں جو انگریزوں سے ٹائٹل لیتے رہے. امان اللہ خان تمہیں نظر نہیں آتا, جس کے پاس مشرق و مغرب کی تعلیم ہے, کیمبرج کی, آکسفورڈ کی. میں تو مشرق و مغرب کے مطلب برج پہ کھڑا ہوں. مشرق کا علم بھی میرے پاس ہے, مغرب کا علم بھی میرے پاس ہے. خواتین کی آزادی کا میں حامی ہوں. صحافیوں کو میں کہہ رہا ہوں کہ میں تمہارے بت لگاؤں گا جس نے پاکستان کے لیے جدوجہد کی ہے. آپ اپنی کلاس کے بندے کو مانتے نہیں ہے. میں پیسہ چوری کر کے لاؤں, ڈاکہ مار کے لاؤں, میں نہیں اس مافیا گروپ کا نہیں ہوں رکن. دیکھیے میں خواتین کا آزادی کا نمبردار ہوں, کسانوں مزدوروں کا نمبردار ہوں, محکوم انسانوں کا نمبردار ہوں. میری گورنمنٹ میں کو میرا ملک کبھی بھی کسی اسلامی ملک پہ حملہ نہیں کرے گا. یہ پہلا کام کروں گا. مسلمان پہ ہاتھ نہیں اٹھائے گا, چاہے اوباما کہے کوئی کہے نو. کوئی شیعہ ہے سنی ہے, مجھے کیا. دے آر آل کلمہ پڑھتے ہیں, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. میں یہ کام نہیں کرنے دوں گا. بھائی میں مسلمان ہوں, میں ایکسٹریمزم کو نہیں پسند کرتا, لیکن میں ان کے کہنے پہ امریکہ کی جنگ بھی نہیں لڑنا چاہتا. بہت کچھ ہو چکا, ہمارے کتنے ہزاروں فوجی سپاہی مر چکے ہیں, ہم اسی کام کے لیے رہ گئے. تو کہتے ہیں بارڈر کے اوپر بعض دفعہ نا وہ اینیمل, وہ جو کیمل ہے اس کو شراب پلا کے نا بارڈر پہ اسمگلنگ کرواتے ہیں. یار ہم وہ اینیملز ہیں, وی آر ہیومن بینگ. مجھے کو کیا سکھائے گا صحافت کے آداب. میں جانتا ہوں واٹ از رائٹ اینڈ رانگ. ہمارا سر ایک سوال میری طرف سے پریس کے حساب سے بہت سخت سوال کیجیے. سب سے پہلے تو میرا خیال یہ ہے کہ پاکستان کی تاریخ میں یہ ایک اچھا تاثر ہے کہ ہم سب لوگ جو عام عوام سے تعلق رکھتے ہیں آپ کی آواز پر ادھر آئے ہیں کہ ہماری عوام کو بھی اب یہ سوچنا پڑے گا کہ ہمیں اپنے جیسے لوگوں کو آگے لانا ہے, منتخب کرنا ہے. آپ نے یہ پہل کی ہے. میرا خیال یہ بہت سے بکھرے ہوئے بارش کے چھوٹے چھوٹے ادنا قطرے ہیں جو کہ بڑا دیکھ رہے تھے, زمین بہت پیاسی ہے, میں کیا کر سکوں گا. آپ نے یہ کوشش کر کے ان سب کو اکٹھا کر دیا ہے, اور میرا خیال ہے یہی وقت کی ضرورت ہے پاکستان میں, اور یہی مہم امپورٹنٹ ہے کہ ہم جو لوگ کہہ رہے تھے کہ آپ نے اس کو نہیں بلایا اس کو نہیں بلایا, یہ پریس کانفرنس ہے, لوگوں تک پہنچنا ہے. لوگ اب آپ نے بہت جگر اور گردے کا کام کیا ہے. ہم سب لوگ بہت باتیں کرتے ہیں لیکن قدم نہیں اٹھاتے. چلیے آپ نے قدم اٹھایا. بحیثیت نگران وزیر اعظم آپ اپنے آپ کو پیش کر رہے ہیں پاکستان میں, اور الیکشن میرا خیال ہے کیئر ٹیکر گورنمنٹ کا سب سے اہم چیلنج ہوتا ہے. خاص طور پہ آپ کا تعلق پاکستان سے اور پاکستان کی تاریخ آپ کی انگلیوں پر ہے. اس تاریخ میں الیکشن کے نام پر جتنا بھی پاکستان کی عوام کے ساتھ کھلواڑ ہوا ہے وہ آج تک سب کو بیان ہے. تو آپ ہمیں یہ بتائیے کہ آپ کی ایک رسپانسبلٹیز میں سے فیئر اور فری الیکشن کرانا اور خاص طور پہ عوامی رائے کے مطابق الیکشن کرانا, آپ کے لیے اس کے بارے میں کیا کوئی منصب, کیا کوئی حکمت عملی ہے؟ دیکھیے میں نے انتہائی اہم باتیں کی ہیں. مغرب نے برلن وال کو گرایا تو کہا بہت بڑا انہوں نے کارنامہ انجام دیا. میں یہ اوپنلی کہہ رہا ہوں, میں پاکستان کے اندر خالص پانی تو بکنے دوں گا, لیکن میں بلیک واٹر پانی جو ہے نا, تالا پانی, کالا پانی میں نکال دوں گا.
میں کالا پانی پاکستان کے اندر میں بیرونی مداخلت نہیں ہونے دوں گا. جب بیرونی مداخلت ہوگی تو پاکستان کے اندر فیئر، فری، فیئرلیس اینڈ فلالیس الیکشن نہیں ہو سکتے. اس کام میں میرا آرمی اور پاکستان کے عوام میرا ساتھ دیں. دیکھیں نا، ایک طرف آپ الیکشن کروانا چاہ رہے ہیں، دوسری طرف ڈاکو آپ کے گھر میں ہیں. آپ کیسے الیکشن کروائیں گے؟ اس کے لیے آپ اس وڈیرے کو لے جانا چاہتے ہیں جو دہقان کی لڑکی کی عزت سے کھیلتا ہے. اس سرمایہ کو لے جانا چاہتے ہیں، اس جج کو لے جانا چاہتے ہیں جو کہ انصاف کے ترازو کو پہ ہتھوڑے چلاتا رہا. ارے تو کہاں سے جا گیا؟ بات بلوچستان کی بات کرتے ہیں. بلوچستان سے جو کینڈیڈیٹ ہے، میری 3 بہنیں بلوچستان میں دفن ہیں. ارے پنجاب نے کون سے تم پہ خنجر چلا دیا؟ میرے ماں باپ ادھر دفن ہیں. میں گورنمنٹ کالج لاہور پڑھا ہوں. میں اردو زبان کا بہت موثر ہوں. میں نے اردو زبان کی تحریک چلائی. یہ قائد اعظم روڈ جو بنی ہوئی ہے نا مال روڈ پہ، اس کا نام میں نے رکھوایا. مسلمان ہونے کی بات کرتے ہیں. اسلامی کانفرنس کا میں رکن تھا، اس کی پبلسٹی کمیٹی کا. ڈاکٹر صاحب سے پوچھیں، دولت یہ بھی کہیں گے. عوام کی بات آ گئی. میں کسانوں کے ساتھ جیلوں میں گیا ہوں. میں بیڑیاں پہنی، ولی خان میرے ساتھ جیل میں تھا. میں اس دن گرفتار ہوا جس دن بھٹو صاحب گرفتار ہوئے. جہاں تک خواتین کی بات کرتے ہیں جس طرح یہ بیٹھی ہیں، میں بھٹو صاحب جب سزائے موت کے کوٹھڑی میں تھے، میں نے بیگم موسیٰ بھٹو کا ساتھ دیا جیسے بھائی بیٹا ساتھ دیتا. ان کے ساتھ تو نظر بند تھا. میں نے بی بی کا ساتھ دیا. میں نے اس لیے ساتھ دے دیا کہ میں دولت بناؤں. میں اپنے غریب لوگوں کے گھروں کو جا کے لوٹوں. آپ امانت ہیں. آپ کو یاد ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب انہوں نے ہجرت کی تو انہوں نے حضرت علی کو بلا کہا کہ یہ مانتے ہیں، یہ سب دے دینا. میں یہ خیانت کروں کہ اپنے لوگوں کو لوٹوں اور لوٹنے کے بعد میں بہت بڑا میں معتبر بن جاؤں. اب جاگیرداری سرمایہ اسلام کو ختم کریں. اب میرا ساتھ دینا. آپ لوگوں کے پاس پیسے بھی ہیں، آپ ہی نے مجھے ادھر بھیجنا. آپ کیا مجھے بتاتے ہیں کہ ولایت ہے؟ میری ولایت بہت بڑی ہے. جس ساکر نے مجھے بھیجا ہے وہ ان کو بھی دیکھتی ہے جن کو ہم نہیں دیکھ سکتے. یہ کیا باتیں کر رہے ہیں؟ یہ دیکھیں افتخار کیسر آیا. سلام ہے افتخار کیسر تیرے پہ. تجھے کہا ہوگا لوگوں نے کہ آج غریب کی مجلس سے نہ جانا، لیکن تو آیا ہے دیواریں کراس کر کے. آپ میری آواز ڈاکٹر صاحب پاکستان بھی پہنچائیں. پہنچ گئی ہے. یہ میری آپ سے درخواست ہے. میرے سے زیادہ جنرل کوئی کینڈیڈیٹ نہیں ہے. آج آپ کو پتہ ہی چودھری اسلم صاحب آئے ہیں، یہ کام کرتے ہیں 7 days. یہ اپنا قریشی، یہ سارے میرے دوست ہیں. یہ کلام مجید کا ترجمہ کر رہا بندہ. میرا تو چناؤ آج کے دن ہی ٹھیک ہے. یہ میرا حاجی قاسم دوست ہے، وہ دکان چھوڑ کے کاروبار بند آیا، کہتا میں لات مارتا ہوں، خان نے بلایا. یہ میری بیٹی ہے اپنا، یہ آئی ہے مجھے قبر کر دیں. ایک بات یاد رکھ رہے ہیں، سرور صاحب ہیں، اعظم ہے، اعظم مجھے پتہ نہیں کام، یہ اپنا ملک صاحب ہیں. ایک بات یاد رکھیے گا، امان اللہ خان اپنے دوستوں کو، دوستی میری اصول کے خلاف نہ ہو. میں پہلے بھی اقتدار دیکھ چکا ہوں. یہ میرے ساتھی ہیں ڈار، سردی میں آئے ہیں، طبیعت بھی ٹھیک نہیں ہے. اب آخری اگر کسی نے کوئی سوال کرنا کر لیں، اس کے بعد میرا ساتھی ہے ڈار. جی بھائی نے آپ جذباتی ہو گئے ہیں. نہیں اچھے خیالات ہیں، آپ نے سارا زمانہ اچھا دیکھا ہے. میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ جو انہوں نے سوال پوچھا تھا کہ نہیں میرے لحاظ سے نہیں کی دیا. آپ یہ فرمائیں اس قلیل مدت میں آپ کس طرح اچھی ڈیموکریسی اور ڈیموکریٹس چنیں. سمپل کوشچن. دیکھیے بات سنیے، آپ بہت خوبصورت بات کر رہے ہیں. دیکھیے ڈاکٹر صاحب ذرا، آئی ریپرزینٹ دی پولیٹیکل ول آف دی اوپریسڈ اینڈ دا پور پیپل. میں اس بل کو امپوز کروں گا. بھائی میں کسی کور کمیٹی کا رکن نہیں ہوں. انشاءاللہ ضرور وہی ہوگا جو آپ چاہتے ہیں. اس کو قلیل مدت نہ سمجھیے. قلیل اور طویل میں دیکھیں میری نیت خراب نہیں ہے. یہ قلیل ہے لیکن میرے لیے قلیل نہیں ہے. آپ ایک پرچم تو اٹھائیں. یہ پرچم ہے نا، یہ دیکھیں چھوٹا سا پرچم ہے. یار میں پرچم بلند کیا اوپریس لوگوں کا. ہاں جی، کہ کہتے ہیں
کہ کہیں تو بہر خدا آپ ذکر یاد چلے بھی آؤ کہ گلشن کا کاروبار چلے. کاروبار نہیں کاروبار ہم تو نہیں کر رہے نا. دیکھیں اگر آپ اس کو سیریسلی نہیں لیتے بھائی، دیکھیں اگر تو وہ لوگ جو میری غربت پہ، میں غریب بھی نہیں ہوں، میرے اگر طبقے پہ آپ ہنستے ہیں، بلالی پہ ہلالی پہ، ہمارا پرچم ہلالی ہے، بلالی پہ آپ ہنستے ہیں کہ اس کا رنگ کالا، جلالی بھی ہے. ہاں جی، اس پہ آپ ہنستے ہیں کہ یہ اوپرسٹ لوگ ہیں، یہ کیا ہے؟ ہمارا صاحب آپ بہت امیر ہیں. یہ جتنے بھی یہاں پر لوگ بیٹھے ہیں یہی تو میں کہہ رہا ہوں. خالص لوگ ہیں. تو آپ اس بات کی وہ نہ کریں. بڑے بڑے جلسوں میں جس طرح سے لوگ جاتے ہیں، یہاں پر لوگ ان کی محفل میں اور ملک اور قوم کا درد رکھنے آئے ہیں، تو آپ غریب اپنے آپ کو نہ. اچھا، ایک حوالے سے میں طارق بھائی ایک بہت اہم بات کرنا چاہتا ہوں کہ تقریباً ہر ضلع کے اندر میں یونیورسٹی قائم کروں گا. ہاں، ان کے حوالے سے میں ایک اور اعلان کرنا چاہتا ہوں. پاکستان کے اندر ڈاکٹر صاحب انویسٹیگیٹو جرنلزم کا انسٹیٹیوٹ نہیں، یونیورسٹی ہوگی. انویسٹیگیٹو جرنلزم، تاکہ آئیں سچ کی تحقیق کریں. آپ سمجھ رہے ہیں؟ خواتین کا میں نے ایمبیسڈر کا کر دیا. اور ایک اور بات سنیں، میں یہ ٹیررزم وغیرہ ختم کر دوں گا. میں تقریباً 50 لاکھ لوگ جو ہیں امپلوائے کروں گا. 5 ملین پیپل. کیسے میں کروں گا؟ وہ میں کروں گا. وہ والنٹیئر ہوں گے یا ان کو والنٹیئر ہوں گے، ان کو کچھ پیسے دیں گے، لیکن وہ گلی گلی کام کریں گے، صفائی کا کام کریں گے، وہ ٹیررزم کے خلاف لڑیں گے. سسٹم چل رہا ہے انگلینڈ کے اندر. یہاں کی جو پولیس فورس ہے، وہ ان لوگوں نے جو والنٹیئر امپلائی کیے ہوئے ہیں ورکرز، وہ جو ہے کہ وہ پورے ملک کے لیے کام کرتے ہیں اور اپنی قوم کے لیے کام کرتے ہیں. یہ لوگ والنٹیئر. آخر میں نہیں امان اللہ صاحب کو امان اللہ صاحب، آخری سوال. میں نے ابھی نوٹ کیا کہ آپ ڈیول نیشنل ہیں، تو آپ نے اس بات کو چیک کر لیا ہے کہ کیا آپ کو ڈیول نیشنل ایکسپٹ کیا جائے گا کیریکٹر؟ نہیں، آئی ایم فلی ایلیجیبل. اچھا، میں کنفرم کر لیا اس نے بات میں بتا کر سکتا ہوں کہ پاکستان کے آئین میں الیکشن لڑنے کے لیے ڈیول نیشنل کو ایجاد کی تھی. پوری حکومت ہو کہ ایڈوائزر ہو، کوئی بھی عہدہ رکھے، جج ہو، وہ ڈیول نیشنل ہو. تو آپ تو پوری وزیر اعظم ہیں، الیکشن نہیں کرتے، اس لیے آپ کو اجازت ہے. دیکھیے کتنا وہ کہتے ہیں کہ ایک ذہن جو ابھرا ہے سورج سے بھی بڑا ہے. یہ آپ کے نام ہے سر. آئی ایم ویری ریسپیکٹفل ٹو ایلڈرس. بچوں سے میں بہت شفقت کرتا ہوں. میری جو بیٹی کی بیٹی ہیں، کیا کہیں گے، پوتی نواسی، ان کا نام آمنہ ہے. آمنہ ہے. بہت دن ہو گیا آمنہ سے ملے، میں اس کام میں بزی تھا. سر عرض یہ ہے، کوئی قربانی دینی پڑی تو وہ بھی دیں گے. آپ نے صحیح فرمایا. میری بھی یہی اسسمنٹ تھی کہ الیکٹو، دیکھیں میں کوئی الیکٹو آفس کو ہولڈ نہیں کر رہا. آئی فلی میٹ. اور آپ سے زیادہ لا کون جانتا ہے؟ بالکل. اور آپ کو ہم نے چھوڑ تھوڑی دینا. بھائی ساتھ لے کے جائیں گے. آپ کے سوال کا جواب ہو چکا ہے. اچھا قادری صاحب نے بڑا قانونی ڈار صاحب کو میں جتنے بھی دوست آئے ہیں اور اخبار کے یا میڈیا جتنا بھی آیا ان کا سب کا ابھی شکریہ ادا کرتے ہیں. امان اللہ خواتین کا بھی، اور امان اللہ خان کے لیے آپ سب تشریف لائے، اور آپ کو چاہیے کہ ان کی سپورٹ کریں، ان کے لیے کام کرنا چاہیے، اور جہاں جہاں بھی آپ کی سورسز ہے وہاں پہ آپ مطلب کہ ان کی مدد کریں. جیسے بھی ہے کہ ان کی مدد کرنی چاہیے. یہ ہمارے میں سے ہے، سپورٹ کرنی چاہیے. ہمارے ساتھی ہیں، انہوں نے واقعی ہم امان اللہ خان کو میں اس وقت جانتا ہوں کہ امان اللہ خان ایز اے اسٹوڈنٹ تھے،
مانور خان نے بھٹو صاحب کے ساتھ بڑا کام کیا ہے اور کسانوں میں کیا ہے, مزدوروں میں کیا ہے. ہمیشہ ان کی جو جہاں پہ یہ بیٹھتے تھے وہاں پہ جتنے ورکر ہوتے تھے جتنے بھی ان کی سیٹ جو ہوتی تھی کوئی میرا خیال ہے دوسری جگہ پہ ہوتی تھی تو ان کی سیٹ کے اوپر کئی دوست ہمارے ورکر جو ہوتے تھے وہ بیٹھے ہوتے تھے اور جو بھی کام وہاں پہ جتنا بھی کام انہوں نے کیا ہے اس وقت تک میں گواہی دیتا ہوں کہ انہوں نے بڑا ہر ایک جو بھی ان کے پاس گیا. ڈار صاحب یہ بتائیں نا کہ یہ گورنر ہاؤس میں بیٹھتے تھے اور گورنر کی سیٹ کے ساتھ بیٹھتے تھے. وہ تو ٹھیک ہے, وہی کہہ رہے ہیں نا کہ انہوں نے بڑا جو بھی ان کے پاس گیا اس نے ان کو مطلب ہے کہ بڑا اچھی بڑے پیار سے ڈیل کیا ہے. تو ہمیں چاہیے کہ ان کو پوری سپورٹ کرنی چاہیے اور یہ نہیں ہے کہ ہم سب اس لیے یہ اخبار جو آپ آئے ہیں یہ بھی ہے کہ یہ جو جتنے دوست آئے ہیں بڑی مہربانی یہ سارے ان کو سپورٹ کرنے کے لیے آئے ہیں. میرا خیال ہے قادری صاحب بھی آئے ہیں, نشاری بھی آئے ہیں, سارے آئے ہیں. میں اپنی پوزیشن پر باتیں کر دوں. میری پوزیشن یہ ہے وہ میرا خیال ہے مان اللہ خان یہ ہے میرا خیال کہ پاکستان میں ایک منصفانہ انتخابات ہونے چاہیے اور ان انتخابات کو ایک ایسا وزیر اعظم ایسی حکومت اس کو کرے کنڈکٹ کرے جو ایماندار ہو اور جو پاکستان میں صحیح وزیر. میرا خیال ہے اور زیادہ تر پاکستانیوں کا یہ خیال ہے کہ آئین کے تحت جو رولز بنائے گئے ہیں ان کے تحت پاکستانی سیاسی جماعتوں کو اب تک جو 4 دن رہ گئے اب تک کوئی نہ کوئی ایسا آدمی پاکستان میں تلاش کر لینا چاہیے تھا. امان اللہ خان میرا خیال ہے امان اللہ خان پھر یہ بھی کہتے کہ کوئی آدمی ٹھیک ہے, لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ پاکستان کی سیاسی جماعتوں میں ابھی تک کوئی پاکستان میں انہیں نہیں ملا. ایسا لگتا ہے 4 دن رہ گئے اور پاکستان میں انہیں نہیں مل رہا تو امان اللہ خان سے بہتر کون سا آدمی یہاں آئے اور ان کو طلب لے گئے. تو یہ سپورٹ کا مقصد نہیں, غلط بات اپنا کریں, یہ الیکشن نہیں لڑ رہے, ان کو سپورٹ کی ضرورت نہیں ہے. سیدھی بات یہ ہے کہ پاکستان میں یا تو وہ اعلان کریں کہ امان اللہ خان ٹائپ جیسا آدمی ایک ایماندار آدمی وہ اپائنٹ کر رہے ہیں تاکہ پاکستانیاں خوش ہو. اگر ان کے پاس نہیں ہے 4 دن رہ گئے تو پھر وہ امان اللہ خان ہم آفر کر رہے ہیں ان کو امان دیکھیں میرے پہ یہ ڈوئل نیشنلٹی اپلائی نہیں ہوتی. نمبر 1. نمبر 2 جو شفافیت کمیٹی ہے ٹرانسپیرنسی کمیٹی ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کو چھوڑے اپنا جناب قادری صاحب ہیں بھائی ان کی سربراہی میں آپ کو اعتراض نہ ہو ان کو اعتراض نہ ہو. میں ابھی ایز دا فیوچر نگران پرائم منسٹر ہوپ فل میں اعلان کرتا ہوں کہ ان کی نگرانی میں ٹرانسپیرنسی کمیٹی فار دا پیپل آف پاکستان الیکشن کے لیے بناؤں گا. آپ مانیٹر کریں. جی جی ہماری بہن بہن آپ کیا کر رہی امان اللہ خان صاحب رشید پراچر صاحب لیڈیز یار آپ بولے نا کیا کر رہے سوال کرنے دیں ہمیں. پلیز بھائی آپ ان کو بولنے دینا, آپ اٹھ کے بولے نا. ان کا تعارف افروز انصاری یہ سیو اینڈ ری بلڈ پاکستان موومنٹ ہے اس کی کنوینر ہیں. ان کی تمام سینکڑوں خواتین تمام ممبران یہ مجھے سپورٹ کر رہے ہیں تو ان کی بڑی مہربانی ہے. تو سمیرہ یو ول آلسو ہیو اے رول. امان اللہ خان بولنے والا آدمی نہیں ہے, صرف ایک ہی چیز کے خلاف ہے کوئی جلدی نہ ہو آدمی. میں پاکستان دیکھیں میں عظیم پاکستان کی عظمت کو حسن کو میں سلام کرتا ہوں. پاکستان کو شفافیت دوں گا, شفاف الیکشن دوں گے. خدا کی قسم میں کسی پارٹی کا طرفدار نہیں ہوں.
थैंक यू। हाँ बोलो चले मेरा एक सवाल प्लीज मेरा कोई क्वेश्चन नहीं है, लेकिन देखिए आज मेरा नाम मिसेज अंसारी है, मैं एजुकेट हूँ, मेरा तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं थी, लेकिन इनकी खातिर मैं यहाँ पर आई हूँ। ये बहुत मैं इनको इतना तो बहुत नहीं जानती, लेकिन फिर भी जानती हूँ कि हमारे करीब रहते हैं, और ये मैं कहती हूँ कि बहुत ऑनेस्ट इंसान है ये, और बहुत हार्ड वर्किंग पर्सन है। असल में बात प्रॉब्लम ये हो रही है हमारे जो मुल्क पे जो हालात हो रहे हैं, आप सब लोग देख रहे हैं उसको, इससे हमको सख्त शर्मिंदगी है कि हमारे वहाँ पर प्राइम मिनिस्टर कैसे हैं, हमारे वहाँ पर सदर कैसे हैं, हमारे वहाँ पर और वुज़रा कैसे हैं, तो हम सब लोगों को यहाँ पर उससे बहुत शर्मिंदगी है। अब यहाँ के लोग भी देखते हैं कि या अल्लाह पाकिस्तान 65 ईयर का हो गया है, अब बुढ़ा हो गया है, अभी तक पाकिस्तान लोगों को, वहाँ के लोगों को अक्ल नहीं आई। तो इसके लिए मैं, आपने बहुत अच्छा फरमाया भी आपने खालिद साहब कि हम इनको सपोर्ट ना करें, बल्कि जरूरत इस किस्म की है कि हम वहाँ के लोगों को ये पैगाम पहुँचाएं कि यहाँ के जो लोग हैं उनमें भी कुछ शऊर है, उनमें भी शऊर है। हम लोग यहाँ से 40 साल से आए हुए हैं, हम लोगों ने यहाँ घास नहीं खोदी है, हम लोग बाशऊर लोग हैं। अब आप तो वहाँ जो कुछ कर चुके हैं, जो कर रहे हैं, हम उसको देख रहे हैं, हम शर्मिंदा हैं आपकी हरकतों से, चाहे वहाँ पर औरतें हैं या वहाँ पर मर्द हैं, जितनी उनकी हरकतें हैं हम सख्त शर्मिंदा हैं। इसके लिए अब हमारे पास एक हल ये है, हमारे पास एक ऐसा बंदा है जो कि शरीफ है, तो हम इसको आपके लिए ऑफर करते हैं। हम आपसे इसके लिए कुछ नहीं चाहते हैं, हम आपको प्लेट में रख के एक ऐसा ईमानदार बंदा ऑफर करना चाहते हैं जिससे आपकी किस्मत भी बदले और हमारी किस्मत भी बदले। आपने पाकिस्तान के 18 का सवाल ये है कि मैं आप बुनियादी कारकुन है पीपल्स पार्टी के, तो ये जो आपने इतनी जमात के, क्या आपको जमात की हमायत हासिल है पीपल पार्टी की? ये जितने लोग, इसमें से मैंने चंद लोग हैं जो पीपल पार्टी के बुनियादी आए हुए हैं, क्या आपने किसी और को नहीं बताया था, या आपने अपना कोई फॉरवर्ड ब्लॉक बना लिया पीपल पार्टी से? ये आपकी कामयाबी है कि यहाँ पे जमात इस्लामी के लोग भी बाहर हैं। ये आपकी पर्सनैलिटी है। भाई मेरे बात सुने, मार्शल लॉ के दौर में मैं मुर्दे नहीं उखाड़ना चाहता, ये मेरा लेफ्ट हैंड टूटा हुआ, जुल्फिकार अली भुट्टो साहब पे सादिकाबाद में हमला हुआ, मेरा सर जख्मी हुआ, खुद कायदे अवाम मुझे दाखिल करा के गए रहींदर खान के अस्पताल में। बेटा बात जरा सुनो, जरा अमानल्ला खान से बात कर रहे हो, मेरे से ओबामा भी सही बात, वो मेरे से गलत बात नहीं कर सकता। मेरा आपने नरमी देखिए, जलाल बड़ा दोस्ती, मैं हर चीज में यकता हूँ, मैं बेनजीर का चचा हूँ, मैं अंकल हूँ, लेकिन मैं अंकल साहब नहीं हूँ। बात सुनो, मैं आप लोगों को जानता हूँ, लेकिन मैंने आज दावत दी है सबको, फर्शे मोहम्मदी पे बैठो। बहन ने बात की, इनको पूछे ना किस हाल में हो रहा है, बीमार है ये। मैं कोई चीज सेल नहीं कर रहा, मैं बाबा कादरी नहीं हूँ, मेरे 90 मुल्कों में एनजीओ नहीं है, मेरा ये ऑफिस है, दिखाना यार मेरा पैसा। ठीक है, सही है, जज्बाती नहीं है, आप मेरे दोस्त हैं। अमानुल्लाह खान साहब आपके 100 मुल्कों में दोस्त हैं। अच्छा सुने, मेरे सारी पार्टी मुझे सपोर्ट करती है, हर गरीब कारकुन, हर किसान, हर मजदूर। मैंने ऐलान किया मोहतरमा, सारे मुल्कों में सफीर जो है वो लेडीज होंगी। ये पहले हफ्ते में एक्शन होगा, मुजाहिद साहब कवर करेंगे। मुजाहिद साहब आपका शुक्रिया, आपने 786 के ऊपर मेरी वो
وہ چینل چلائیے. افتخار آپ کا بہت بہت شکریہ. آج جو چلے گی یہ مجاہد صاحب کی سب سے زیادہ ہٹ نہ ہوئی. آپ سمجھے, سربت آپ کا شکریہ, اعظم آپ کا, طارق میرا سوال ہے. پاکستان کے صاحب کھڑے ہو کیسے پاکستان کے 18 کروڑ عوام ہیں جی ادھر آئے نا, ہمارے 18 کروڑ عوام ہیں. میرے دو ایسے سوال. پاکستان کے 18 کروڑ عوام جو 8000 سالہ پرانی تہذیب ہے اس کے وہ اولاد ہیں, آپ نے یہ کیسے کہہ دیا اور ریزیوم کر لیا کہ وہاں ایک بھی آدمی قابل نہیں ہے؟ وہاں ماشاءاللہ بڑا بڑا کچھ ہے. نمبر 2, ذوالفقار علی بھٹو نے 70 کے الیکشن میں جب شیخ مجیب الرحمان صاحب جیتے تو ان کو تو حق نہیں دیا, تو آپ کہاں کی جمہوریت کی بات سنیے یار. حاجی قاسم ادھر آ جاؤ ذرا, حاجی بلا رہا ہوں, بات سنیں آپ. آپ کا یہ جو سوال ہے نا, یہ بات سنیں, یہ سوال ہم بہت دفعہ سن چکے ہیں بھائی. میں مجیب الرحمان سے بھی ملا ہوں. ایسٹ پاکستان جو ہے وہ غلط اسٹوری ہے. وہ بنانے والے تھے پاکستان کے, وہ جاگیرداری نظام نے توڑا, وہ بین الاقوامی سازش کے تحت ٹوٹا. ہم پاکستان کے لوگوں کی, میں یہاں ڈبیٹ کرنے نہیں آیا, میرا ایک سنگل ایشو ہے کہ میں آپ لوگوں کے توسط سے, بہنوں کے توسط سے, بھائیوں کے توسط سے, قلم کے توسط سے, دانشوروں کے توسط سے, سیاسی کارکنوں کے توسط سے, سرور صاحب کے توسط سے, آپ سب کے ڈار صاحب, شاہد وحید بٹ صاحب, ان کے بھائی جو تھے وہ طارق وحید بٹ کے بھائی ہیں. یہ 2 لاکھ آدمی ان کے گھر پہ حملہ آور ہوا تھا, ان کے توسط سے, ساروں کے توسط سے. میرے وہ دوست آئے ہوئے ہیں, خان صاحب اپنا جی, عدنان خان, آپ لاشاری صاحب کا بہت بہت شکریہ. یہ کہ وہاں کے لوگوں کو, وہاں کی گورنمنٹ کو, وہاں کی تمام پارٹیز کو آپ کنونس کریں that I am the man for the job. جیسے بہن نے کہا, کوئی مل نہیں رہا. میرا خیال یہ ہے کہ اس کے بعد کھانا ہوگا, we will enjoy together. آپ سب لوگوں کا بہت شکریہ. میرا خیال یہ ہے کہ میں بھی میڈیا سے تعلق ہے, اور ہم سب لوگوں کے آنے کا مقصد یہاں پر یہ تھا کہ جہاں پر ہم اتنے 65 سال سے جو نظام چلا آ رہا ہے, جو سیاسی جماعتیں چلی آ رہی ہیں, ان کی کوریج کرتے ہیں, تو آج ہم ایک عام پاکستانی کی کوریج ضرور کریں. جی, آپ میں کبھی اب جب سے ایڈیٹر بنا ہوں پریس کانفرنس میں نہیں جاتا. رپورٹر, سینئر رپورٹر, میں بڑی آپ کی نوازش ہے تو ہوتا ہے کہ میں تو امان اللہ صاحب کی ہے, میں نے کہا کہ میں جانتا ہوں. اور میرا خیال یہی ہے کہ امان اللہ صاحب یہاں پر یہ جتنے بھی آپ انگلیوں پہ گن سکتے ہیں لوگ, یہ لاکھوں کی تعداد میں لوگ ہیں, باشعور لوگ, جلسوں میں کم ہی جاتے ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ ایک وہ بارش کا خطرہ جو کہ ہر پاکستانی اپنے دل میں محسوس کرتا ہے کہ زمین بہت پیاسی ہے, لوگ بہت اکتا چکے ہیں. میں اس پیاسی زمین کی تشنگی دور کس طرح کروں گا, ہم سب یہی سوچ رہے تھے. آپ نے اپنے آپ کو پیش کر دیا ہے, اس کو سمبولک لیجئے گا کہ آئیے آج پاکستان میں ہم عام عوام پاکستانی جو کہ بچھڑے ہوئے ہیں, جو کہ بکھرے ہوئے ہیں, وہ خود اپنے نظام کو تبدیل کرنے کے لیے اپنے آپ کو پیش کرے, اور یہی اسی اسپرٹ کے تحت جو ہے اس چیز کا مظاہرہ کیا جائے. سیاستدانوں کو, حکمرانوں کو, سیاسی جماعتوں کو برا کہنے سے بہتر یہ ہے کہ تبدیلی کی راستہ اپنے میں سے نکالا جائے. فورن افیئرس کے جو ہیں اپنا چیف لاشاری صاحب, آپ فورن افیئرس کی بات کریں آپ کے لیے آگے آگے
वज़ीर ख़ारजा प्लीज फॉरेन अफेयर से बात करें, फॉरेन अफेयर क्योंकि आपने फॉरेन अफेयर मांग रहा है बुखारी साहब फॉरेन अफेयर से बात करेंगे आप। दो शेर, सिर्फ दो शेर दोनों अमानुल्लाह के लिए, अमानुल्लाह के लिए दो शेर और पंजाबी तो इजाजत है काजी साहब। बेहिम्ते ने बह के शिकवा करन जेड़े मुकदरा दा, बेहिम्ते ने बह के शिकवा करन जेड़े मुकदरा दा, उगण वाले उग पैंदे ने सीना पाड़ के पत्थरा दा। अमानुल्लाह खान साहब, मंजिल दे मत्थे ते तख्ती लगदी उन्हां दे नां दी, घरों बना के टूटे नक्शा जेड़े अपने सफरां दा। अपने याद होते थे। और एक और शेर सिर्फ पाकिस्तान के अवाम के लिए और बेगम साहब आपके लिए। शीशे ऊपर धूड़ा पईयां कंधा झाड़ी जाते ने, शीशे ऊपर धूड़ा पईयां कंधा झाड़ी जाते ने, जिल्दां साम रहने चले वर्के पाड़ी जाते ने। तुसी वर्के हो अमानुल्लाह खान साहब, जिल्दां साम रहने चले वर्के पाड़ी जाते ने, जिन्हां दे गल लीरां पईयां उन्हां नूं पुछदा कोई लीरां खट्टे कपड़े, जिन्हां दे गल लीरां पईयां उन्हां नूं बट साहब उन्हां नूं पुछदा कोई नहीं। डॉक्टर साहब, जिन्हां दे गल लीरां पईयां। गलत कह रहे हो, ऐदा दी प्रेस कॉन्फ्रेंस आज तक ऐनी कामयाब पहले हुई नहीं सर। बिल्कुल मुबारक अमानुल्लाह खान साहब, जिन्हां दे गल लीरां पईयां उन्हां नूं पुछदा कोई ना। अमानुल्लाह खान साहब, कब्रां ऊपर तिल्ले चिड़ियां चदरां चाड़ी जाते हैं। मैं नॉमिनेट करना चाहता हूं मंजूर मलक साहब को होम मिनिस्टर। आप ही लोगों की इजाजत से जनाब हमीद अलवी साहब ये एक दो बातें करेंगे। अगर वैसे विश होगी कि अगर सिबुतुल्लाह कादरी साहब भी कोई लफ्ज़ नहीं कादरी साहब बहुत बोल चुके और भी बोले तैयारी हो जाए। कादरी साहब बोलेंगे, बोलेंगे अमानुल्लाह खान साहब, कादरी साहब को इनवाइट करें, बोलेंगे वो। मैं इफ्तिखार कैसर साहब और कादरी साहब। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जाहिर डार साहब के बाद मैं आगे हो गया। अच्छा तो मेरा ख्याल है इसको अगर तरीके से हम इसको अमानुल्लाह की क़यादत भी काबिले शक है, वाह, अगर अमानुल्लाह की क़यादत भी काबिले शक है तो फिर किसी की क़यादत का एतबार नहीं। आपको शायद तारीख का वो वाकया याद होगा जबकि प्रेसिडेंट डिगोल फ्रांस से फरार होकर इंग्लैंड आए, अकेले आए, तो उनसे पूछा गया कि तुम्हारे साथ कौन है, तुम कैसे फ्रांस को रिप्रेजेंट करते हो? तो उन्होंने कहा आई एम फ्रांस। तो मैं ये कहता हूँ इनकी तरफ से कि आई एम पाकिस्तान। I represent Pakistan alone, single-handed. बहुत खुश होगी कि कि उनका एक सिपाही अमानुल्लाह खान अपने आप को पाकिस्तान के लिए फिर दोबारा ऑफर करना है। बात सीधी है, मैं फिर कहूंगा ये ताकि लोगों को गलतफहमी न हो। अमानुल्लाह खान, जहां तक मेरा यकीन है वो ये, अमानुल्लाह खान को कोई एम्बिशन नहीं, जहां तक मेरे पास ना उन्हें वजीर आजम बनना चाहिए, ना ही वांटेड टू बी इंटरिम वजीर आजम, केयर टेकर, ही डिडंट वांट टू बी एनीथिंग।
except he has been a worker for the people of Pakistan. لیکن آج جب پاکستان میں بدقسمتی ہے کہ پاکستان کی سیاسی پارٹیاں 4 دن رہ گئے ہیں آئین کے تحت، انہیں ایک وزیر اعظم کا اعلان کرنا چاہیے تھا. جب وہ فیل ہو چکے تو امان اللہ خان پھر اپنے آپ کو پیشکش کر رہا، اور ہم بھی کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ پاکستان میں ایک ہمارے بھائی نے سوال کیا کہ پاکستان میں کروڑوں لوگ ہیں، 18 کروڑ، امان اللہ خان کو بھی چاہیے کہ 18 کروڑ میں سے ایک آدمی وہاں پسند کریں اور اناؤنس کریں، لیکن ان کو کچھ نہیں مل رہا، یہ آپس میں لڑ رہے ہیں. اس لیے ہم کہتے ہیں کہ کم از کم ایک آدمی ایسا ہے جس پہ سب کا اتفاق ہو سکتا ہے، اس کا نام ہے امان اللہ خان. اور آج پاکستان کو امن کی ضرورت ہے. پاکستان میں ڈکیتیاں ہیں، چوریاں ہیں، اقلیتوں پہ حملے ہو رہے ہیں، اور پاکستان کو اتحاد کی ضرورت ہے. پاکستان میں لوگ سوال کر رہے ہیں، ایک شعر میں کہہ رہا ہوں، ڈاکو کے بارے میں سوال کر رہے ہیں. لوگ کہتے ہیں راہدن کے بارے میں، میں کہہ رہا ہوں جواب میرا یہ ہے کہ آپ سوال کیوں کر رہے ہیں کون راہدن ہے؟ راہدن کے بارے میں اور کیا کہوں کھل کا، میرے کارواں یارو، میرے کارواں یارو. بہت شکریہ.